سجے محفل ان کا علی عثمان حجویری، کیا علم و عمل کے نور سے روشن زمانے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حضرت سید حجویر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 978ویں سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے سجے اس ٹاک شو میں دوسری نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلی نشست میں حضرت سید حجویر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، آپ کے حالات و واقعات، آپ کے آبائی علاقہ سے متعلق اور اس وقت کی صورتحال کے متعلق، آپ کے شیخ طریقت کے متعلق، آپ کے شجرہ نسب و شجرہ طریقت کے حوالے سے بڑی خوبصورت معلومات آپ تک پہنچی تھی۔ آج اسی نشست میں انشاءاللہ اسی معلومات کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کی اس نشست کو مزید پائیدار حضور سید حجویر کی مبارک نظر کے صدقے بناتے ہوئے قیمتی معلومات آپ کے ذہنوں تک، سینوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر، طویل عرصے سے ARYQ TV پر بڑے طریقے سے، سلیقے سے اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے پوری دنیا کو نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے مکرم و محتشم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب خوش آمدید اور عرس داتا کی مبارکباد آپ کی خدمت میں۔ خیر مبارک۔ آج کی اس نشست میں ہمیں ایک دفعہ پھر شرف یاب کیا ہے زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات اور جامع گجرات اور شعبہ علوم اسلامیہ کے عظیم المرتبت استاذ، ہمارے انتہائی محترم خانوادہ سادات کی نسبت کے حامل جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور عرس پاک کی مبارکباد۔ اور آج کی اس مبارک نشست کے تیسرے مہمان، سرائکی خطے سے تعلق رکھنے والے، پوری دنیا میں عزتیں اور شہرتیں پانے والے ثنا خوان رسول، جنہیں اللہ رب العزت نے محبت کی، سعادت کی، درد کی اور سوز کی بہت ساری کیفیات سے نوازا ہے، جناب محمد فاروق مہروی خیرپور ٹامے والی بہاولپور سے ہمارے آج مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاروق بھائی خوش آمدید، سفر کر کے آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزا سے نوازے۔ آپ کے نعت شریف کے نذرانے سے ہمیں بسم اللہ کرنی ہے آج کی اس پروگرام کی کارروائی کی۔ یہ سرکی کلام ہے حضور خواجہ محمد یار صاحب۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کرم بے حال تیرے، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ کرم بے حال تیرے، یا رسول اللہ کرم بے حال تیرے، تتی بدکار بد اعمال تیرے، تتی بدکار بد اعمال تیرے، او کرم تھی وے کرم تھی وے جویں کیتا ہوے، اون شمل دے لال تے جتوال تے، اون شمل دے لال تے جتوال تے، سکھ تڑی وچ جی مہی
وچ مراں سک تڑی وچ جیواں ہی وچ مراں حشر تھی وے میڈا تیرے خیال تے حشر تھی وے میڈا تیرے خیال تے اور مکتا ہے یا شفیع المذنبین رحمت تھی وے یا شفیع المذنبین رحمت تھی وے ہی محمد یار گڑھی والتے یا رسول اللہ کرم بے حالتے ماشاءاللہ جزاک اللہ. سلامت رہیے فاروق بھائی، بہت شکریہ. گڑھی شریف کے تاجدار حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کا زمزمہ عقیدت. ناظرین، ہم نے سماعت کیا ہے. گفتگو کا آج کی دوسری نشست میں آغاز ہوا چاہتا ہے. علامہ محمد شہزاد مجددی سے گفتگو کے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب قبلہ، سید حجویر جس وقت شہر لاہور میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اس وقت لاہور کا عمومی جو منظرنامہ ہے، میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ آغاز فرمائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رونق لاہور بستی آفتاب پرزیا، سبحان رونق لاہور بستی آفتاب پرزیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. کیا کہنے، سبحان یہ اللہ. لاہور شہر کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. جی درست. لاہور کے بارے میں داتا صاحب کی نسبت کے حوالے سے حافظ افضل فقیر صاحب نے بھی لکھا کہ اے آبروئے ملت بیضا کے پاسباں، کیا کہنے، سبحان اے اللہ. آبروئے ملت بیضا بیضا کے کے پاسباں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے. کیا کہنے، اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آل رسول اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں. امام حسن مجتبیٰ کے انوار سے مستنیر ہو کے کیا کہ حضرت سیدنا امام زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کی نسبت لے کر آپ سرزمین پاک و ہند میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ کے شیخ حضرت سیدنا ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ تعالی، ان کی طرف سے آپ معمور کیے گئے اس پر. جی درست. وہاں سے جب بیت الجن دمشق کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ نے لکھا کہ میرے شیخ کا سر مبارک جو ہے وہ میری گود میں تھا، میرے زانوں پہ تھا. اللہ اکبر. اور وہاں جو راز و نیاز ہوئے اس میں سے ایک راز یہ تھا کہ آپ نے یہاں سے فارغ ہو کر ہندوستان تشریف لے جانا ہے، اللہ وہاں اکبر. پہنچانا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے پہلے ایک بھائی وہاں موجود ہیں، پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے. تو لیکن کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو وہ راز پھر مجھ پہ کھلا کہ یہاں آنا کتنا ضروری تھا. یہاں کے سیاسی حالات اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ دور تھا جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ غزنی کے مدارس میں اس وقت زیر تعلیم تھے. آپ کا دور طالب علمی تھا، اسی زمانے میں آپ پروان چڑھے ہیں. اور محمود غزنوی کے دربار میں بھی جوانی کے اندر آپ نے بعض فلاسفہ سے، بعض اہل علم سے مناظرے بھی کیے ہیں. لیکن یہ جو 17 حملے محمود غزنوی نے کیے وہ دور بھی جاری تھا. صحیح. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی بن عثمان الحجویری سے گنج بخش فیض عالم کی طرف سفر کنہ تھا. یہ بھی چلو. تو یہ سلسلہ جب محمود غزنوی کے جانشینوں نے یہاں پر سٹیبل ہو گئے اور یہ سلطنت غزنویہ یہاں پر قرار پکڑ گئی تو سلطان مسعود غزنوی، مسعود بن محمود غزنوی کے دور میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری دو بار آپ لاہور تشریف لائیں. اس لیے مورخین یہاں تھوڑا کنفیوز رہتے ہیں. ایک بار آئے، رہے، دیکھا اور پھر چلے گئے کیونکہ آپ نے تقریباً 2 بار عالم اسلام کا ٹور کیا تھا، اسلامی دنیا کا. تو دوسری بار جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ تقریباً 459 اور 60 ہجری کا زمانہ ہے، جب لاہور شہر ابھی ظاہر ہے چند
دیواروں کے اندر تھا، بالکل صحیح. اور آپ اس دروازے کے باہر آ کے، رات کا وقت تھا، اس لیے آپ نے دربان کو بھی زحمت دینا گوارا نہیں کی اور انتظار کیا کہ صبح فجر ہو جائے تو پھر میں شہر لاہور کے اندر داخل ہو جاؤں، اور لاہور شہر کو آپ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا، اپنی نسبت مخدومیت سے، اپنی نسبت ولایت سے معمور فرمایا، اور یہاں ہندوستان پورے کا پورا چونکہ لاہور مرکز تھا، اس کی برکت سے پھر آپ کا فیض ہندوستان کے چاروں کونوں میں پہنچا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی اچھی بنیاد اور بڑا صراحت سے ایک جائزہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی نے نشر کر دیا. جس طرح بھی فرمایا کہ جب آپ مقیم تھے اور اپنے شیخ کی خدمت میں تھے تو اشارہ ہوا، حکم ہوا شیخ کا اور معمور فرمایا. تو میں اپنے لیے ناظرین کے لیے یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں، یقیناً یہ ہمارے لیے تو بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ٹھکانہ ہی اور مسکن جو ہے مستقل لاہور کو اختیار فرمایا. اہلیان لاہور جتنا اس پہ ناز کرے خوش بختی پہ وہ کم ہے. یہ صرف حضرت شیخ کا اشارہ ہے یا کچھ اس وقت کے حالات یا واقعات بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آپ کے شیخ نے ڈیپیوٹ کیا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ غیبی ذرائع یا اشارے یہاں موجود تھے؟ اس پر کچھ آپ ارشاد کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفدر بھائی، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم ہجرت نبوی کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان نے بالآخر وہاں پہنچنا ہی ہوتا ہے جس کے لیے میرے رب نے اسے بنایا ہے. درست ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کرنے لگے تو ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اب لوگ یہاں سے یہ سمجھے کہ جنت میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اور پھر انہیں دنیا میں آنا پڑا. اللہ رب العزت نے پہلے اشارہ دے دیا کہ میں نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے، تو اب انہوں نے زمین میں تو آنا ہی تھا. تو جہاں جہاں کے لیے جس کو خلافت دی جاتی ہے اس نے بالآخر وہاں تو پہنچنا ہوتا ہے. درست. میرے آقا جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تو چھوڑنا تو آسان نہیں تھا نا، لیکن ہجرت اس لیے کی ہے کہ پھر مدینے سے وہ دروازے اسلام کے کھلنے تھے کہ پھر آقا نے دوبارہ مکہ تشریف لانا تھا اور پھر فاتح بن کے اور شہنشاہ بن کے تشریف لانا تھا. اسی طرح مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی دیکھی زندگی کہ آپ نے بھی مکہ کو چھوڑا، اپنے مدینہ کو چھوڑا، آپ نے کوفہ کا رستہ اختیار کیا ہے. پھر آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، کوفہ بھی چھوڑا، اب کربلا میں پہنچے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے اور جس مقام کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے اس نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. اور یقیناً یہ اللہ کے جناب سے اشارے ہوتے ہیں. جس طرح حضرت نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ آپ کے مرشد کریم نے یہ کہا تھا. آج کی طرح یہ بیعت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا صفدر بھائی. لوگ تو ایویں فیشن میں باتیں کرتے ہیں نا. ذرا دیکھیے وہاں تو میں عرض یہ کر چکا ہوں کہ 300 اساتذہ کرام سے علم ظاہر حاصل کیا، پھر اس کے بعد آپ علم باطن کی طرف جاتے ہیں. اب اس مرشد نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں وہاں پہنچنا ہے، تو کہنے لگے وہاں تو میرے پیر بھائی موجود ہیں، حضرت شیخ حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا حکم ہو گیا تمہیں جانا ہے. جب مرشد کا حکم ہو جائے تو پھر کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا جاتا. آپ تشریف لے آئے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ صبح کا وقت تھا، آپ نے رات باہر گزاری، دیکھا جنازہ نکل رہا ہے، پوچھا کس کا ہے، بتایا کہ حضرت زنجانی کا جنازہ جا رہا ہے. کہتے ہیں اس لمحے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو طریقت کے معاملات ہیں نا، ان میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں آنا چاہیے. وہ حضرت پہلے ذمہ داری پہ تھے، جیسے رخصت ہوئے جنازہ پھر آپ نے پڑھایا. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا. یوں سمجھیے کہ آپ کے جنازہ پڑھانے سے وہ طریقت کی جو منصب اور ذمہ داری تھی وہ آپ کی طرف منتقل ہو گئی. تو اگر ہم یہ مطالعہ کریں نبی پاک کی زندگی میں، نبی پاک کے مبارک صحابہ کی زندگی میں، اہل بیت اطہار کی زندگی میں اور ان اولیاء کی زندگی میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میرے رب نے پیدا فرمایا ہوتا ہے وہاں بالآخر انسان نے پہنچنا ہوتا ہے. وہ چاہے حضور داتا گنج بخش کو پڑھ لیجئے، حضرت خواجہ اجمیر کو پڑھ لیجئے، آپ جہاں جہاں بھی چلے جائیے، پتہ نہیں کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور کہاں یہ پہنچتا ہے. یقیناً اس میں غیبی اشارات ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے اور فیض کے پہنچنے کا سلسلہ ہوتا ہے. بعض اوقات تو ہم نے یہ بھی پڑھا بیعت بندہ کہیں اور کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے تیرا فیض فلاں جگہ پہ ہے، پھر انسان وہاں حاضر ہوتا ہے جا کے فیض حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے اس سیگمنٹ کا آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ خوشبو کے یہ جھونکے گفتگو کی صورت میں ہمارے ناظرین تک پہنچتے رہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ درمیان میں حائل ہے. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سید حجویر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس آسمان مرتبت بارگاہ میں ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. آپ کی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. گر قبول افتد زہ عز و شرف. گفتگو کا سلسلہ علامہ صاحب کی طرف ہم موڑیں گے. حضور داتا صاحب کی جو دینی خدمات ہیں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان پر، اگر ان کے احسانات کا ایک جائزہ لیا جائے
تو قبلہ اس کے لیے تو شاید ایک بہت لمبی سیریز جو ہے ہمیں پروگرامز کی چاہیے. تو ہمارے پاس تو وقت کم ہے، تو اگر صاحب عرس اور صاحب مظاہر یہی قبول فرما لے تو ان کی بڑی بندہ نوازی اور کریمی ہے. ان کی خدمات کا ایک مختصر سا جائزہ آپ نشر فرمائیے. یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے بھی ہم پہ لازم کیا گیا ہے. درست. حکم یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کیا کہنا ہے. اللہ اس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا. ہائے اللہ ہائے اس کے شکر کو مانتا ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری روایت میں فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکھا کفر. ہائے 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 اللہ. گویا صاحب نعمت کا تذکرہ ہی نعمت کا شکر ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمائیے عربی متن، پھر ارشاد فرمائیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکھا کفر. نعمت کا چرچا شکر ہے اور اس کا ترک کفر ہے. یعنی اس کے دو پہلو ہیں. یعنی کہ شکر کی ضد پہ کفر رکھا. جی اللہ اکبر. قرآن پاک میں دیکھ لیجئے واشکروا لی ولا تکفرون. اور دوسری جگہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم. وہاں بھی کفر شکر کی ضد میں آیا ہے. تو یہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے صفدر صاحب. اور اس میں کوانٹٹی کا یا اس میں کوئی زمانی حدود و قیود کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ اس میں اسپیس اینڈ ٹائم، اس میں ٹائم کوئی نہیں لگتا شکر میں. آپ کو بہت لمبی سیریز نہیں چاہیے. آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ داتا صاحب میرے ولی نعمت ہیں. اللہ یا داتا صاحب کا شکریہ کہ ان کے صدقے میں کلمہ نصیب. علامہ نے وہ شکر ادا کیا نا کہ بند ہائے کو سار آساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ. اللہ اکبر. جس نے ہند کی زمین میں سجدے کا اور توحید کا بیج بو دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہند کی آنے والی تمام نسلیں ان کی شکر گزار رہیں اور رہنی چاہیے. درست. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی علم و فضل کا ایک ایسا روشنی کا مینار ہیں کہ ان کی کتاب کشف المحجوب اس پہ شاہد ہے کہ جس کے اندر علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم تاریخ، علم تصوف، علم فلسفہ، علم عمرانیات اور علوم کے چشمے ہیں وہ بہہ رہے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ صاحب کتاب کتنا بڑا بحر بے کنار ہے علوم کا، فنون کا، حکمت کا، دانش کا. پھر آپ ان کے ذرا ماخذ علوم دیکھ لیجئے تو ظاہری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عالم اسلام کا بڑا علمی مرکز چھوڑا نہیں ہے. درست ہے. غزنی شہر سے نکلے ہیں آپ تو آپ تاشقند، سمرقند، بخارا اور دمشق اور شام، سیدنا بلال حبشی کے مزار پہ اکثر آپ جاتے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. سیدنا بائی یزید بستامی کے مزار پہ ایران میں کثرت سے آپ نے حاضریاں دی ہیں، سینکڑوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور 300 مشائخ سے تو زندہ آپ نے صرف خراسان میں ملاقات کی ہے. اللہ اکبر. اور 100 شیوخ سے آپ نے عالم اسلام میں پورے پھر کے جو آپ کے اسفار ظاہری اور باطنی استفادہ کی ہے. خاص طور پہ سلوک اور طریقت کے مدارج و مراحل میں آپ نے اپنے اساتذہ کے نام لکھے ہیں. شیخ ابو العباس الشکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ زین الاوتاد ہیں. اللہ اکبر. اوتاد 4 ہوتے ہیں اپنے وقت میں ہوئے زمین. اللہ اکبر. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، جنوب میں. تو ان میں سے 4 پلرز میں سے ایک تھے ان کے شیخ. ہائے ہائے. اور زین الاوتاد لکھا. کیا مرتبہ. اور حافظ حدیث تھے، محدث تھے. ایک طرف صوفیوں کے امام ہیں، ایک طرف محدثین کے امام ہیں. اس سے داتا صاحب کو فیض پہنچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح امام ابو القاسم کشیری صاحب رسالہ کشیریہ، یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے. اللہ اکبر. اور ایسے ایسے شیوخ اور اساتذہ ہیں کہ جن کا داتا صاحب اتنے والہانہ ذکر کرتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ کیا ہستیاں ہوں گی. کہتے ہیں میں ایک سوال لے کے ایک دفعہ دل میں گیا ہوں تو اپنے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں، تو آپ حجرے میں تھے، ایک دروازہ پہ، تو میں ادباً باہر ہی کھڑا رہا. یہ بھی سیکھنا ہے ہم نے. درست. ہائے یہ تہذیب بھی ہمیں دستک نہیں دی کہ جی میں آ گیا ہوں. آ کے کھڑے ہو گئے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. تو کہتے ہیں مجھے اندر سے گفتگو کی آواز آئی. میں نے سمجھا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو میں بالکل مخل نہ ہوں، یہ اور بے ادبی ہوگی. جب منتظر رہا تو توجہ کی تو اسی مسئلے پہ گفتگو فرما رہے تھے جو میرے دل میں تھا. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر کبیرہ. باہر کھڑے ہی میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کافی دیر انتظار کے بعد خادم نے بتایا کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ ان کا جی اندر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، میں اس لیے ادباً کھڑا ہوں کہ بے ادبی نہ. ان کا اندر تو ہے ہی کوئی نہیں، حضرت تنہا ہیں. ہائے ہائے. تم چلے جاؤ. کہتے جب میں نے دستک دی، اجازت لے کے اندر پہنچا تو آپ ایک ستون سے مخاطب تھے، وہ گفتگو فرما اسی مسئلے پر جو دل میں جو میں لے کے گیا تھا. تو اس طرح کے شیوخ اور اساتذہ سے داتا صاحب علم، ان میں ایک حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں. علم لدنی بھی تھا صاحب کشف المحجوب کے پاس. ہمارا سلام خضر کا فیض بھی لے کر آپ ہندوستان
تشریف لائے اور آج بھی کشف المحجوب کی شکل میں صفدر صاحب وہ فیض بٹ رہا ہے، صاحب کا علمی اور روحانی فیض بٹ رہا ہے، کیونکہ حضرت محبوب الہی کہا کرتے تھے کہ جس کا رہبر مرشد نہ ہو وہ تو کشف المحجوب کو بنا لے، تھام لے، کیا کہنے اس کو حضرت، استاد اور مرشد کا کام دے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، وقت کی تنابیں ایسی کھینچی نظر آتی ہیں، ہم تو گفتگو کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ابھی کچھ مہلت ہے، لیکن جب پاکان امت کے ذکر میں منہمک ہوتے ہیں تو اللہ پتہ نہیں کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ویسے تو کسی کے مرتبے کو کیٹیگرائز کرنا ہماری اتھارٹی بھی نہیں، ہم کر بھی نہیں پاتے، لیکن ہم اپنے سمجھنے کے لیے بحیثیت طالب علم اولیاء کی صف میں حضرت داتا صاحب کے مقام کو کیسے دیکھتے ہیں، کس قد کس مرتبت کی شخصیت ہے حضرت سید حجویر کی؟ صفدر بھائی یہ بیان فرما دیا حضرت خواجہ اجمیر نے، اللہ اکبر، غنی بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو وہ تو مظہر نور خدا ہیں، ناقصاں را پیر کامل، کامل آرا رہنما، یعنی کوئی اگر اپنے آپ کو کامل بھی سمجھ بیٹھے تو اسے بھی رہنمائی آپ کے در سے ہی ملتی ہے، اور ناقصوں کو اگر پیر کامل چاہیے تو وہ وہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت مولانا روم نے فرمایا تھا پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی آپ نے پیر کامل کی تلاش کرنی ہے تو آپ کو پورا ہند جس طرح آپ نے فرمایا وہ تو آپ کا مرہون منت ہے۔ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا خواجہ اجمیر کا چہرہ دیکھ کر، لیکن انہیں تو فیض یہاں سے نصیب ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کوئی چشتی ولی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی نقشبندی ہو، کوئی جنیدی ہو، جو آپ کا اپنا سلسلہ ہے، ہر ایک کو فیض یہیں سے نصیب ہوا۔ اور پھر حضرت اقبال نے تو واضح کر دیا نا، آپ نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم، آپ نے صرف اولیاء کے مخدوم کی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کے آپ مخدوم ہو گئے ہیں، لہذا آپ کی بارگاہ میں انسان، بلکہ وہ شہر جہاں آپ تشریف لائے، حضرت مجدد الفسانی نے ارشاد فرمایا آپ کے لاہور میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی برکتوں سے لاہور قطب الارشاد ہو گیا ہے، یہ شہر قطب الارشاد ہو گیا ہے، اب اس شہر سے وابستہ ہو جائے تو رہنمائی کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اہل لاہور پہ سایہ فگن رہتے ہیں، ہماری خوشیوں میں آپ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں آپ غمگین ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا یہ تعلق اس سے بن گیا ہے۔ اور جسٹس ریٹائر سید امیر علی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ تشریف لائے، ذرا دیکھیے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے، عاجزی اور انکساری کا درس کیا ہے، آپ تشریف لائے، عقیدت مند آپ کے پاس جمع ہو گئے، صفدر بھائی یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نا، انہیں آ کر لوگوں کو جمع نہیں کرنا پڑتا، میرا رب جبریل کو حکم دیتا ہے کہ انہیں جا کے کہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، تو لوگ حاضر ہونے لگتے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ بھاٹی دروازے پہ تشریف لے آئے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا نام حجویری دروازہ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی نسبت سے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے سے لوگ یہاں موجود ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، دل آزاری ہوگی، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کے شیوخ کو بھی یہ سمجھنا ہے، حضرت کی زندگی سے یہ سبق لینا ہے کہ صرف اپنی ذات کو ظاہر نہیں کرنا بلکہ دوسروں کی حوصلہ شکنی سے بھی محفوظ رکھنا ہے، دل آزاری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو جسٹس صاحب یہ لکھتے ہیں آخر میں جملہ لگتا یہ ہے حضرت نے اس وقت ایک دروازے کا نام اپنے نام پہ نہیں رکھنے دیا کیونکہ آپ کو یقین تھا وہ وقت آئے گا پورا شہر ہی داتا کی نگری بن جائے گا، تو اس لیے اس وقت ایک دروازے پہ ہم اس کو مقید نہیں کرنا چاہتے۔ جس طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ نے فرمایا تم رشد و ہدایت لینا چاہتے ہو، کسی کا مرشد کوئی نہیں تو کشف المحجوب کو پکڑ لو، اور آپ نے یہ جملہ بھی بولا کہ علم لدنی ہو تو پھر کشف المحجوب نصیب ہوتا ہے نا۔ آپ کے جو حجاب ہیں وہ سامنے تب ہی کھلتے ہیں جب میرا رب اپنی جناب سے علم کی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ علم عطا فرمائے تو پھر میرا رب وہ بہت سارے راز۔ آپ حضرت گرگانی کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، آپ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں ہر اعتبار سے لیکن آپ میرے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ صحیح صفدر بھائی صرف حضرت خدتلی نے ولایت نہیں عطا فرمائی، آپ کے دروس کے اساتذہ بھی سارے ولی تھے، اللہ نے جہاں سے آپ کو شریعت کے ظاہری علوم عطا فرمائے وہ بھی سارے ولی کامل تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بڑی انکسار اور عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو میں اندر سے سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کیوں ایسا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے وہ اشارہ کیا کہ آپ زبان پہ مسئلہ نہیں لاتے تھے تو جواب مل جایا کرتا تھا، تو آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں صرف تیری ذات کے لیے نہیں جھک رہا، میں اس کے لیے جھک رہا ہوں جو اپنے احوال کو بدلنا چاہتا ہے، جو اپنے احوال بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ کے اولیاء یوں ہی جھک جایا کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس زمانے کے اولیاء، بعد کے اولیاء، آج کے اولیاء، آپ
صبح قیامت تک ناقصانہ پیر کامل اور کاملہ رہنما ہو گئے ہیں۔ اور ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے اساتذہ میں ایک نام آتا ہے بڑا معتبر، حضرت ابو سعید ابو الخیر کا سبحان اللہ، آپ کا نام آتا ہے۔ وہ ابو مسلم فارسی کا یہ واقعہ آپ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت کی خدمت میں گئے تو انہوں نے تو لباس وہی پہنا ہوا تھا جو آج ہم تصوف کا لباس سمجھتے ہیں، پیوند لگے ہوں گے، بوسیدہ لباس ہوگا، کوئی خاص جبہ پہنا ہوگا۔ وہ اس کیفیت میں گئے تو حضرت تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بڑا شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا یہ کیسا صوفی ہے، اس کا تو لباس ہی صوفیوں والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا تو آپ نے ادھر سے ارشاد فرمایا کہ تصوف لباس کا نام نہیں ہے، تصوف جو ہے وہ دل کو اپنے رب کی معیت میں لے جانے کا نام ہے۔ التصوف قیام القلب مع اللہ، جب دل ہر وقت رب کی دھڑکن کے ساتھ، نام کے ساتھ دھڑکے تو اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اولیاء کرام نے آپ کے زمانے میں، بلکہ آپ کے اساتذہ نے، آپ کے شاگردوں نے، آپ کے مریدین نے، اور صبح قیامت تک جتنے لوگ آتے رہے انہیں یہاں سے فیض ملتا رہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ فیض عالم ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پروگرام کے اس حصے کا پیغام مجھے تو ناظرین ایک طالب علم کے طور پر یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے حریم قرب میں داخلے کی کوشش کرنے کا نام تصوف ہے۔ اللہ ہمیں اس کی فہم بھی نصیب فرمائے اور اس رستے پر چلنا اولیاء کے تتبع میں ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سید حجویر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 978 سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے یہ بزم سجی ہے۔ ہم اپنی عقیدت، محبت کا خراج پیش کر رہے ہیں اس محسن کی خدمت میں جن کے صدقے، جن کی برکات سے آج ہمیں کلمہ نصیب ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، صاحب ایمان کہلاتے ہیں، حضور کے امتی کہلاتے ہیں۔ در حقیقت یہ بزم، یہ سارا ہمارا یہاں بیٹھنا ARYQ TV پہ اور پروگرام کی یہ ساری پروسیڈنگز یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اے سید حجویر، آپ کی مہربانی ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہوا، آپ کی مساعی سے، آپ کی کوششوں سے آج ہم مسلمان ہیں، ہماری نسلیں لا الہ الا اللہ کے نور میں مبتلا ہیں، تو یہ سارا آپ کا کریڈٹ ہے، آپ کا حصہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں گفتگو کی طرف۔ آپ نے پچھلے سوال میں جب میں نے عرض کیا تھا تو حضرت علامہ کا حوالہ دیا۔ علامہ کی جو شیفتگی اور وارفتگی ہے حضرت سید حجویر کے ساتھ وہ ضرب المثل ہے، اور علامہ کی جو محبت آپ کے ساتھ ہے وہ دنیا پوری جانتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ کرنیں، کچھ جھلکیاں مزید آپ نشر کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ رحمت اللہ علیہ، شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان، اللہ اکبر۔ یہ بھاٹی گیٹ بازار حکیمہ میں کئی سال مقیم رہے، درست، اور ان دنوں فجر کی نماز داتا صاحب کے قدموں میں پڑھتے تھے، صحیح، اور فجر سے پہلے ہی وہاں پہنچا کرتے تھے اپنے 2-3 اور دوستوں کے ساتھ۔ تو وہاں لکھا ہے ان کے سوانح نگاروں نے کہ پاکستان کا آئیڈیا اور تصور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تہجد اور فجر کے درمیان علامہ اقبال کے دماغ میں آیا۔ اللہ اکبر، یہ عطا اس بارگاہ جی، اللہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابندہ گشت، اور عہد فاروق از جمالش تازہ شد، ہائے ہائے، حق ز حرف او بلند آوازہ شد۔ عہد فاروق، اس کی یادیں تازہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک شعر میں ایک پوری کائنات بند ہے حضور داتا صاحب کے تعارف کے حوالے سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بند ہائے کوہ سار آساں گسیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت۔ کیا بات، جس ہستی نے توحید کا بیج بویا ہند کی اس شرک گڑھ میں، ہائے ہائے، شرک اس سے بڑا موحد کون ہوگا بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اسی پہ شرک کے فتوے لگ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آئے ہائے۔ تو علامہ اقبال خود بھی سمجھیے پاکستان پورے کا پورا حضور داتا صاحب کی ایک نگاہ کرم کا فیضان اور توجہ رقص ہے اور شیڈ ہے۔ تو علامہ چونکہ اپنی صدی کے نمائندہ شخص ہیں، لہٰذا جن بڑے بڑوں سے آپ متاثر ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے، ان میں ایک ہستی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ علامہ کو ایسا قرب اہل مزار بزرگوں میں سے اور کسی سے نہیں تھا جیسا داتا صاحب سے تھا۔ اور داتا صاحب کے حوالے سے آپ صفدر صاحب سے دیکھیے کہ پہلی کتاب فارسی کی جو تصوف میں لکھی گئی ہے وہ کشف المحجوب ہے، درست، اور یہ امہات الکتب میں سے ہے، مدر بک ہے، ٹیکسٹ بک ہے۔ تو داتا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے مقام و مرتبے کا تعین کرنا ہو تو عام اولیاء یا صوفیاء کے پیمانے پہ نہیں پرکھا جانا چاہیے، بلکہ ان کے مرتبہ امامت تصوف کے حوالے سے پرکھا بہت جانی خوبصورت بات ہے کہ آپ عام صوفی بزرگ ولی اس یا کیٹیگری کتب یا میں مت غوث رکھیں، نہیں ہیں، درست ہے، آپ امام تصوف ہیں۔
اور امام ہمیشہ گنتی کے چند ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت فرید الملت والدین بابا فرید گنج شکر کی حاضری کا کبھی آپ منظر پڑھ لیجئے کہ وہ داتا صاحب کے مزار پہ کیسے آتے تھے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ جو ٹبہ بابا فرید ضلع کچہری کے پاس بنا ہوا ہے وہاں تک آ کے آپ رک جاتے تھے اور پھر گھٹنوں کے بل ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. تو مرید بھی ساتھ گر جاتے اور رونا اور گریہ و زاری کی کیفیات, خوشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی. پوچھتے کہ حضور آپ اب چلیں, گھٹنوں کے بل کیوں؟ فرمایا آگے فرشتے اتنے ہیں اور ان کے پر اتنے بچھے ہوئے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ میرا پیر کسی فرشتے کے پر سے نہ ٹکرا جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے. مولانا اشرف علی تھانوی نے خود اپنا مراقبہ یہاں مشاہدہ لکھا کہ میں نے جب داتا صاحب کے مزار پہ مراقبہ کیا تو ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ فرشتے دست بستہ کھڑے ہیں. اللہ میری توبہ. اللہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی آپ کا روحانی مرتبہ اور مقام جو اہل حال, اہل مشاہدہ صوفیاں, یہ تو ان کا ہی شعبہ ہے. ایک آخری جملہ عرض کر دوں, اب تک جو میرے علم میں آیا ہے کہ داتا صاحب کی روحانی رینج پورا ایشیا ہے. بھائی زندہ آباد. اللہ اکبر. پورا ایشیا, اور یہاں کے روحانی گورنر کہا جاتا ہے حضور داتا صاحب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب قبلہ, گفتگو کا سلسلہ ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں سے آگے بڑھیں, کون سا سوال پوچھیں, کون سا گوشہ رہنے دیں. بہرحال وہ ان کی صاحب عرض کی مہربانی کے جو ہم سے وہ کہلواتے جائیں ان کی بندہ نوازی ہے. پیغام کے طور پر ان آخری لمحوں میں ہم نے محبت کی باتیں تو بہت کر لی, مقام کی, مرتبے کی, ان کی عظیمت کی, قد کاٹ کی باتیں کی. اب صاحب عرض کی تعلیمات کو پریکٹیکلی ہم نے اس سے ایکسٹریکٹ کیسے کرنا ہے, ارک کیسے نکالنا ہے اور اپنی ذاتوں کو کیسے مستنیر کرنا ہے, اس پر چند جملے. وہ جس طرح حضرت سیدنا امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق, یعنی تصوف اور تفقہ دونوں کو جمع کرنا یہ حضور داتا گنج بخش کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے. علوم ظاہر بھی, علوم باطن بھی, کیونکہ تصوف ہو اور تفقہ نہ ہو تو پھر انسان زندیق ہو گیا, اور اگر تفقہ ہے اور تصوف نہیں تو انسان فاسق ہو گیا. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ. آپ نے اپنی زندگی سے یہ بتایا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, مجھ سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں, اور علم لدنی رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور جس کے سامنے میرا رب اپنے سارے حجاب سے پردہ اٹھا دے, اس سرزمین پہ مجھ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. لہذا علوم ظاہر اور علوم باطن یہ دونوں ان لوگوں کو حاصل کرنے چاہیے جو حضور داتا گنج بخش سے محبت کرنے والے ہیں. دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمیں ذم دنیا یعنی دنیا کا ذکر ہی نہیں کرنا, یہ نظر آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ دنیا کی مذمت کی جائے اور پھر انسان اپنی جیبیں بھرتا رہے, یہ نہیں, آپ ذکر ہی نہیں فرمایا کرتے. یہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں آ کے دنیا کی مذمت الفاظ میں بیان کرنے لگا. آپ نے فرمایا تو بھی دنیا سے محبت کرتا ہے. کہنے لگا حضرت میں تو مذمت کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تذکرہ تو بار بار دنیا کا ہی کر رہے ہو, جس سے محبت اسی کا ذکر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ذکر ہی نہ کیا جائے, کیونکہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور تیسرا جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. آخری جملہ یہ ہے کہ آج 978 سال بعد ہم داتا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 65 سال صرف هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اول اس نے انہیں بھی اول بنا دیا, آخر نے انہیں بھی آخر بنا دیا, ظاہر نے انہیں بھی ظاہر کر دیا, باطن نے انہیں بھی باطن میں رکھ دیا ہے. لہذا ہر ایک کے باطن میں اب داتا, زبان پہ ظاہر بھی داتا, اول بھی داتا, آخر بھی داتا. پتہ یہ چلا کہ جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق میں آ جاتا ہے, اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے وہ جب خراسان میں تھے لوگوں نے چھلکے پھینکے تو آپ نے کہا مولا مجھے لگتا یہ ہے کہ تو نے میری مشکل کو حل کرنے کے لیے یہی رستہ رکھا تھا. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے انہوں نے درویش اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے معاملات کی وجہ سے وہ جو ملامت ہوتی رہتی نفس کی, میرا رب درجات کو بلند فرماتا چلا جاتا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت گفتگو کے نذرانے پیش کیے گئے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب سے. جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری, فاروق بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر سید حجویر کی خدمت میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوں گے.
علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے 2-3 اشعار منقبت کے میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ فاروق مہروی صاحب ہمارے بھائی منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے اور ہم آپ سے رخصت طلب کریں گے۔ بہت پرانی ایک منقبت جو ہے وہ حضرت کی آج ایک پرانی ڈائری سے ایک صفحہ برآمد ہوا، تو میں وہ عرض کرتا ہوں۔ شہرہ جگ میں گھر گھر ہے مخدوم علی حجویری کا، شہرہ جگ میں گھر گھر ہے مخدوم علی حجویری کا، آج ترانہ لب پر ہے مخدوم علی حجویری کا، آج ترانہ لب پر ہے مخدوم علی حجویری کا۔ اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے کہ قبر ہے جنت کا باغیچہ از روئے فرمان نبی، اللہ اکبر، حدیث شریف کا پورا ترجمہ ہے، قبر ہے جنت کا باغیچہ از روئے فرمان نبی، روضہ خلد برابر ہے مخدوم علی حجویری کا، روضہ خلد برابر ہے مخدوم علی حجویری کا، ان کی یاد سے رحمت برسے، ان کی بات سے بخشش ہو، رحمت ذکر سراسر ہے مخدوم علی حجویری کا، مخدوم علی حجویری کا۔ آج بھی بھوکے اس در سے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، پوری دنیا یہ منظر دیکھتی ہے، آج بھی بھوکے اس در سے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، آج بھی جاری لنگر ہے مخدوم علی حجویری کا، آج بھی جاری لنگر ہے مخدوم علی حجویری کا۔ اور شعر دیکھیے ناظرین کہ ہم داتا کے سائے میں آباد ہیں کتنی صدیوں سے، سایہ شفقت ہم پر ہے مخدوم علی حجویری کا۔ اور یہ پیغام اور پھر مقطع، اس کو ولی اللہ نہ سمجھو سنت کا جو تارک ہے، اس کو ولی اللہ نہ سمجھو سنت کا جو تارک ہے، درس ہمیں یہ ازبر ہے مخدوم علی حجویری کا۔ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو یہ پیغام ذہن میں رکھیے، اس کو ولی اللہ نہ سمجھو جو سنت کا تارک ہے، درس ہمیں یہ ازبر ہے مخدوم علی حجویری کا۔ اور مقطع کیسا خوبصورت ہے، ہم سب کے حسب حال ہے، خوش بختی شہزاد ہماری ہم لاہور میں رہتے ہیں، اللہ اکبر، خوش بختی شہزاد ہماری ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم کو قرب میسر ہے مخدوم علی حجویری کا، ہم کو قرب میسر ہے مخدوم علی حجویری کا، مخدوم علی حجویری کا۔ منقبت کا نذرانہ محمد فاروق مہروی پیش کرتے ہیں۔ یہ منقبت بھی حضور بندہ نواز شہزاد مجددی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ مظہر نور خدا انوار داتا گنج بخش، کاملوں کے رہنما سرکار داتا گنج بخش، مظہر نور خدا انوار داتا گنج بخش، یاد آتا ہے خدا صورت کو ان کی دیکھ کر، گویا ہے دید خدا، گویا ہے دید خدا، دیدار گداتا گنج بخش، گویا ہے دید خدا دیدار، قرب ہے شہزاد، قرب ہے شہزاد ان کو، شیخ ہندی کو نصیب، دہر میں جو تھا علم بردار داتا گنج بخش، مظہر نور خدا انوار داتا گنج بخش، کاملوں کے رہنما سرکار داتا گنج بخش، مظہر نور خدا انوار داتا گنج بخش۔